کہ انبیاء کا راستہ ادب کا راستہ ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، نعمت کبریٰ حضور کی ذات ہے کہ حقیقت کا راستہ شریعت سے ہو کر آتا ہے۔ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دنیا کی حیثیت بکری کے اس مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ ظلمت سے نور کو پیدا فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے انسانوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 7ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ اور چیدہ چیدہ تفسیری نکات کے ساتھ ہم آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اختصار رکھ سکیں، اور اس میں سورہ المائدہ کی کچھ آیات مبارکہ پہلے آتی ہیں 7ویں پارہ میں، آیہ نمبر 83 سے لے کے آیہ نمبر 120 تک اس میں ذکر ہوئی ہیں 7ویں پارہ میں، جس میں آیہ نمبر 83 سے لے کے آیہ نمبر 86 تک اس سورت مبارکہ میں تلاوت کلام پاک کی تاثیر کا ذکر ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے بشارت عطا فرمائی ہے اور جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب کا بیان کیا گیا۔ آیہ نمبر 87 سے لے کے 93 تک اس میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار نہ دینے کے بارے میں بات ہے، حد سے تجاوز نہ کرنے کے بارے میں تلقین ہے، حلال چیزوں کے کھانے کا حکم ہے، اور قسموں کا کفارہ اس کے اندر بیان ہوا، اور شیطانی افعال جو ہیں ان سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جوئے اور شراب کے ذریعے مسلمانوں کے مابین عداوت، دشمنی، فتنہ، فساد قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بیان ہے، اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہنے کا بیان ہے۔ آیہ نمبر 94 سے آیہ نمبر 108 تک، یعنی 108 تک، اس میں احکام حج کو بیان کیا گیا ہے، نیکوکاروں کے اور بدکاروں کے برابر نہ ہونے کے بارے میں بیان ہے، اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے سوال پوچھنے سے منع کیا گیا ہے، اور کثرت سے سوالات اور کثرت سے مطالبات کو گزشتہ امتوں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب کے طور پہ بھی بیان کیا گیا، اور کفار کا اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پہ بضد رہنے کا بیان آیا ہے، اور مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی تلقین کی گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کی اس میں تاکید آئی، اور حالت نزع اور حالت سفر میں اپنا گواہ بنانے کی تلقین کی گئی، اور اس میں احکام شہادت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر 109 سے آیہ نمبر 120 میں احوال قیامت کا بیان ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے احوال ہیں، حواریوں کی فرمائش پر آپ کے دسترخوان کے نعمت کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوالات کے بارے میں اس میں بات ہوئی، اور قیامت کو سچے لوگوں کی کامیابی کا دن قرار دیا گیا، اور زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز، ہر ایک شے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، ان سب کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی وہ آیات جو آیہ نمبر 83 سے لے کے 120 تک، یعنی 120 تک جو 7ویں پارے میں آئیں، ان کا مختصر خلاصہ تھا۔ اب آئیے چیدہ چیدہ آیات کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت قرآن حکیم میں 7ویں پارہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے 7واں پارہ، اس کا جو مطلع ہے، جو آیت، وہ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
यकूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। और जब वो सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतरा तो उनकी आंखों को देखो कि आंसुओं से उबल रही हैं, और इसलिए कि वो हक को पहचान गए और वो ये कहते हैं, ये दुआ करते हैं, ए हमारे रब हम ईमान लाए, तू हमें हक के गवाहों में लिख ले। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने इस आयत मुबारक के मुतल्लिक बयान किया कि जब नज्जाशी के दरबार में जो हबशा का अजीम बादशाह था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर एतमाद फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नज्जाशी की गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई, और वो नजाशी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह पढ़ाने का भी शर्फ हासिल किया, जब उस नजाशी के दरबार में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब गए और उन्होंने नजाशी के दरबार में कुरान मजीद पढ़ा, तो वहां जो उलमा मौजूद थे और जो राहिब मौजूद थे और जो बड़े बड़े ईसाई उलमा थे, उन्होंने जब कुरान मजीद सुना तो वो हक को पहचान गए और उनकी आंखों से आंसू उबल पड़े। और सईद इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि नजाशी ने अपने 30 बेहतरीन उलमा, राहिब और लोग सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजे। आपने जब उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई तो नजाशी के भेजे हुए उन 30 अमायदीन की हालत दीदनी थी, वो रोने लग गए, उनके ऊपर रिक्कत तारी हो गई और उन्होंने कहा कि बखुदा हम इस कलाम को पहचानते हैं, और वो मुसलमान हो गए। और जब नज्जाशी को जाकर उन्होंने ये खबर दी तो वो भी मुसलमान हो गया। उस वक्त कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई कि जब उन्होंने वो सुना जो तुम्हारे रसूल पे उतरा, अल्लाह अकबर, जब उन्होंने वो सुना जो तुम्हारे रसूल पे उतरा है, क्या उतरा है? ये कुरान उतरा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये किताब उतरी है जिसकी आज ये नशिस्त बपा है। कहा कि जब उन्होंने सुना, तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक, उनकी आंखों को देखो, वो आंसुओं से उबल रही हैं उसके बाद जब उन्होंने हक को पहचान लिया। तो कुरान मजीद की तिलावत की एक अपनी तासीर है, लेकिन कुरान मजीद को पहचानते हक वाले हैं जो अहले हक हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हम आयत नंबर 105 में पहुंचते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मरजिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ए ईमान वालो, तुम अपनी जानों की फिक्र करो, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी जानों की फिक्र करो, तुम्हें कोई गुमराह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम हिदायत याफ्ता हो चुके हो, तुम सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें इन कामों से खबरदार फरमा देगा जो तुम करते रहते थे। इसमें इरशाद गिरामी हुआ कि तुम अपनी जानों की फिक्र करो। इसका जो माना है उसका एक माना मुफस्सरीन ने यह बयान किया कि तुम अपने आप को गुनाहों के इर्तिकाब से और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचा कर रखो और अपनी आकिबत की फिक्र करो, अपनी आकिबत को संवारो, अपनी आखिरत को संवारो। एक इसका माना यह बयान हुआ। और दूसरा इसका माना अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान में बयान किया। वो फरमाते हैं कि अलैकुम अनफुसकुम, क्या ईमान वालों अपनी फिक्र करो। इससे मुराद क्या है? फश्तगिलू बितज़कियतिहा फ़इन्नहु क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फरमाया इससे मुराद ये है कि ए ईमान वालों, अपने तज़किया के अंदर मशगूल हो जाओ, अपने आप से ज़ाहिरी और बातनी निजासतों को दूर करने में मशगूल हो जाओ, इसलिए कि कुरान का ऐलान है कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया कर लिया, और खसारे में पड़ा वो शख्स जो
اپنا تزکیہ نہ کر سکا، یعنی گناہوں میں ڈوبا رہا۔ شیخ روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عارف باللہ، آپ اور ملا علی القاری الہروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، متکلم، محدث، مفسر، آپ اپنی تفسیر ملا علی قاری کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بے شک ابو عثمان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال علیک نفسک، پس انہوں نے کہا کہ تو اپنے نفس کو لازم پکڑ، ان اشتغلت باصلاح فسادها وستر عوراتها شغلک ذلک، فرمایا کہ اگر تو اس کے فساد کی اصلاح میں مشغول ہو گئے، یعنی جو تیرا اپنا نفس ہے، اگر تو اپنے نفس کے فساد کی اصلاح میں مشغول ہو گیا اور اس کی قباحتوں کو چھپانے میں مشغول ہو گیا، عن النظر الى الخلق والاشتغال بهم، تو یہ کام تجھے مخلوق کی طرف نظر کرنے اور مخلوق کے عیبوں کو تلاش کرنے سے روک لے گا، اس لیے کہ تو خود اپنے عیبوں کے اندر جھانک رہا ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر تیری آستین میں سیاہ ناگ گھس جائے تو وہ سیاہ ناگ اس نفس سے بہتر ہے جو تیرے پہلو میں چھپا بیٹھا ہے۔ اور اس لیے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی جو نفس امارہ ہے، اس کی جو امارگی ہے، اس کو ختم کرنے کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کو نفس ملہمہ اور نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ اس کو بنانا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 109 میں ہم جاتے ہیں جہاں ایک بڑی باکمال سبق قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے، بہت لاجواب سبق۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے گا، تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا، تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا۔ تو وہ جو رسول ہوں گے، وہ جو رسل ہوں گے، وہ بارگاہ الہی میں عجز و نیاز کرتے ہوئے عرض کریں گے لا علم لنا، اے میرے مالک ہمیں کچھ علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ مشہور مفسر قرآن اور جن کی تفسیر جتنے بھی حاضرین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ریکومینڈڈ ہے، ان کی تفسیر اور ترجمہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، بہت آسان، بہت سلیس، بہت سادہ اور نسبتاً مختصر ہے۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر میں اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا اور میں رہ نہیں پایا کہ ان کو یہاں پہ میں کوٹ کروں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو اصلاً نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کے عدل پر تفویض فرما دیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انبیاء جانتے ہیں کہ ان کی امتوں کی طرف سے دعوت حق کا کیا جواب آیا تھا، لیکن بارگاہ پروردگار میں وہ معاملہ علم الہی پہ رکھیں گے اور اپنے علم کا وہاں پہ اظہار نہیں کریں گے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کی کمال ادب کی شان ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین اور صوفیاء جو ہیں وہ ہمیشہ ادب کے اوپر زور دیتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ دینداری اور بے ادبی ایک جگہ پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور اس سے اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا راستہ ادب کا راستہ ہے اور دین اسلام کا راستہ ادب کا راستہ ہے، اور اس لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی آپ نے مذمت کی اور ان پہ آپ نے تنبیہ فرمائی جو ادب سے بے بہرا ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. اور ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا ہے کہ بے ادباں نہ سار ادب دی گئے ادباں تھی وانجے ہو جیڑے تھاں مٹی دے بھانڈے کدی نہ ہوندے کانجے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جو بے ادب ہیں وہ مٹی کے برتن ہیں, ان کو کبھی کانچ کے برتن کے برابر نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے اس آیت مبارکہ سے آیت نمبر 109 سے معلوم ہوا کہ جو ادب ہے یہ انبیاء کا راستہ ہے, اور جو مؤدب ہوتے ہیں وہ سنت انبیاء کو اختیار کر کے مؤدب ہوتے ہیں. پھر ایک بڑا خوبصورت مقام ہے, بہت خوبصورت مقام ہے, اور اس نے کمال کے نقطے کھولے ہیں ذہن انسانی کے اوپر. اور یہ واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے بنی اسرائیل نے تقاضا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, اور تقاضا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم مزید یقین سے جان لیں کہ آپ نے سچ کہا, اور ہم اس دسترخوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اس مطالبے پہ بارگاہ الہی میں کس طریقے سے عرض گزار ہوتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. بے شک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے دسترخوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن, اس نعمت کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے, ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی, اور وہ دسترخوان تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر, اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ویسے مفسرین نے یہاں پہ اردو میں لفظ خوان لکھا ہے, خے واو الف نون, لیکن چونکہ عام طور پہ عامت الناس میں یہ لفظ مروجہ نہیں ہے اس لیے ناچیز نے اس کو دسترخوان پروناؤنس کیا. اب آئیے اس کے ایک دو نکات کی طرف. حواریوں نے جب یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے اوپر دسترخوان نعمت اتار, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ کا پیغام سچ ہے اور جو آپ نے فرمایا وہ برحق ہے. انہوں نے اب یہ ترتیب دیکھیے, انہوں نے جو کہا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اس دسترخوان سے, اس دسترخوان کی نعمت سے نوازیں. یعنی انہوں نے دنیاوی غرض کو پہلے ذکر کیا اور تطمئن قلوبنا کو بعد میں ذکر کیا. دنیاوی غرض انہوں نے پہلے بیان کی اور جو اخروی غرض تھی اس کو انہوں نے بعد میں بیان کیا. لیکن اب نبی کا طریقہ کار دیکھیے. نبی جب بارگاہ پروردگار میں سوال کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب بارگاہ پروردگار میں دعا کی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اخروی غرض کو پہلے ذکر کیا اور اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہونا, یہ انہوں نے پہلے ذکر کیا, اور دنیاوی غرض کا بعد میں ذکر آیا وآیتم من کا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے رویے کے متضاد ایک رویہ اپنایا. بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ انہوں نے دنیاوی غرض پہلے بیان کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے اخروی جو دعا تھی اس کو انہوں نے اولیت دی. اور پھر اس میں عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عبادت کی جاتی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نظر تھی وہ پہلے اللہ کی عبادت کی طرف تھی. یعنی جو تو عطا کرے گا ہم اس پہ تیرا شکر کریں گے. تو انہوں نے نعمت عطا ہونے سے پہلے ہی اللہ کا ذکر کیا, اور ذکر عبادت ہے, اور اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جو تھی وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف گئی.
پھر فرمایا کہ تیری نشانی ہو جائے تاکہ یہ لوگ بھی اس کے اوپر ایمان لے آئیں. یعنی لوگ نزول مائدہ میں غور و فکر کر کے اس کے نازل کرنے والے کی طرف رسائی حاصل کریں اور نظر اور استدلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں. تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نگاہ تھی وہ ایک بلند مقام سے مزید بلند مقام کی طرف گئی. اور پھر جب فرمایا کہ ہمیں رزق عطا فرما تو نفس کے حصے کی طرف نظر کی اور خالق سے مخلوق کی طرف نزول کیا. اور جب یہ کہا کہ تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے تو نزول کے بعد پھر خالق کی طرف رجوع کیا. اور یوں اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ مخلوق سے خالق کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف اور غیر اللہ سے اللہ کی طرف رجوع فرمایا ہے. اس دعا کے اول میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جو تھی وہ پہلے خالق کی طرف گئی، اور اس دعا کے آخر میں بھی ان کی جو نظر تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کا آغاز بھی رب کے ذکر سے کرتے ہیں اور اس کا اختتام بھی رب کے ذکر سے کرتے ہیں. اس لیے ان کا آغاز اور ان کی انتہا، ان کی ابتدا اور ان کی انتہا دونوں حالتوں میں وہ متوجہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں. اور یہی صالحین کا طریقہ ہے اور یہی اولیاء کاملین کا طریقہ ہے. اب اس میں ایک نقطہ آخری اس آیت مبارکہ میں یہ عرض کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہماری طرف آسمان سے دسترخوان نعمت نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس دن کوئی نعمت ملتی ہے، جس دن کوئی نعمت ملتی ہے دعائے عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق، سورہ المائدہ کی اس آیت کے بیان کے مطابق، جس دن نعمت عطا ہو وہ دن یوم عید ہوتا ہے، وہ دن یوم عید ہوتا ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت کے عطا فرمانے پہ احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا ہے تو ایک نعمت کے عطا کرنے کے اوپر کہ مومنوں میں نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو جلوہ گر فرما دیا. تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، نعمت کبریٰ حضور کی ذات ہے. اس لیے اگر دسترخوان ملے، بنی اسرائیل کو دسترخوان ملے، بنی اسرائیل کو خوان نعمت ملے آسمان سے، تو وہ ان کے لیے یوم عید ہے. اور جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوں، آپ تشریف لے کے آئیں، وہ دن بھی ہمارے لیے یوم عید ہے. اس لیے کہ ہمیں نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ عطا فرمائی گئی. نعمت کبریٰ حضور کی ذات ہے اور نعمت عظمیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اب آئیے آیت نمبر 120 کی طرف، اور یہ سورہ المائدہ کی آخری آیت مبارکہ ہے. اس میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، تمام آسمانوں کا اور زمین کے اور جو کچھ ان میں ہے بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. اب اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیت کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر حقانیت اسلام کو واضح کیا، اور جو گمراہ عقیدہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں کا، اس گمراہ عقیدے کا رد کیا اور فرمایا کہ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بھی، یہ دونوں بھی اللہ کے ملک میں ہیں اور اس کے مملوک اور اس کے عبد ہیں، اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں. اور جو مملوک ہو، جو عبد ہو، جو اس کا غلام ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے خود؟ اور اس آیت مبارکہ میں جو تھا وہ اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو جو لوگ خدا مانتے تھے.
اور اس سورہ المائدہ کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، اور احکام شریعہ کے ذریعے سے اس آیت کی ابتدا کی گئی، اور سورت کے اختتام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی عزت جلال، اس کی سلطنت اور اس کی قدرت کے اوپر ارشاد فرمایا گیا۔ گویا یہ سورت شریعت کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، شریعت کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور حقیقت کے ذکر پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ شریعت ابتدا ہے اور حقیقت انتہا ہے، تم شریعت سے حقیقت کی طرف آتے ہو۔ اگر شریعت کو، چونکہ سورہ مبارکہ کی ابتدا حکم شرعی سے ہے اور انتہا بیان حقیقت پہ ہے، تو لہٰذا مومنین کے لیے یہ راستہ طے ہو گیا کہ پہلے تم نے شریعت کو اختیار کرنا ہے، شریعت سے حقیقت کی طرف آنا ہے، اور یہ کہ حقیقت کا راستہ شریعت سے ہو کر آتا ہے۔ اور پھر اس میں اضافی طور پہ یہ عرض کر دوں کہ سورہ المائدہ کی آخری آیت جو ہے یہ پوری سورت کا جامع احاطہ ہے اور جامع خلاصہ ہے۔ اس سورت میں احکام شریعہ بیان ہوئے، بنی اسرائیل کا رد کیا گیا کیونکہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور عیسائیوں کا اس میں رد کیا گیا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا اعتقاد رکھتے تھے، اور اس سورت کو اس آیت پر ختم کیا جس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام ممکنات ارواح اجسام کا خالق اور موجد ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، تو اس نے اپنی مخلوق کو امر اور نہیں، حکم دینے اور منع کرنے کا حق دیا ہے، اور یہی شریعت ہے علماء کے نزدیک۔ سو یہی آیت جو ہے یہ احکامات شرعیہ کی دلیل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جس حکم کو چاہے معطل کر دے، جس شریعت کو چاہے منسوخ کر دے، جس نبی کو چاہے پہلے بھیجے، جس نبی کو چاہے بعد میں بھیجے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کو پہلے بھیجا انہیں شریعتیں بھی دیں، انہیں احکام بھی دیے، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے پہلی شریعتیں بھی منسوخ کر دیں، پہلے احکام بھی معطل کر دیے، اور کہا کہ پیغام حق آن پہنچا، اور پیغام حق یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور اس کی پیروی اختیار کر لو۔ سو یہ پوری آیت کا، پوری سورت کا یہ خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ الانعام کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ الانعام کا جو نزول علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے اور محدثین نے بیان فرمایا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت نزول ہے سورہ الانعام کا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے معجم الکبیر میں اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ سورہ الانعام جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی بار نازل ہوئی، اور اس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہی تھی، اور اس سورت کے اترنے کے بوجھ سے یوں لگتا تھا کہ اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، یک بارگی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الانعام جو ہے یہ فرشتوں کے جلوس کے ساتھ نازل ہوئی، جنہوں نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا تھا، اور فرشتوں کی تسبیح کے باعث حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو فرشتوں کا جلوس نازل ہوا ساتھ، اور فرشتے تسبیح کر رہے تھے، اور فرشتوں کی تسبیح کی وجہ سے جو تھی زمین گونج رہی تھی، زمین پہ ہیبت طاری تھی اور زمین کانپ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی سبحان اللہ العظیم کا ورد مسلسل فرمائے جا رہے تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب آئیے اس کے چیدہ چیدہ
عنوانات دیکھتے ہیں جو مختلف آیات میں بیان ہوئے۔ سورہ ال انعام کی آیت نمبر 1 سے 5 تک تخلیق عالم سے توحید باری تعالی پر استدلال کیا گیا اور کفار کا حق سے انکار کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک پہلی قوموں کے ہلاکت کے اسباب ہیں اور انبیاء اور رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانے کی سزا اس میں بیان کی گئی ہے، یعنی انبیاء اور رسولوں کا تمسخر اڑانا، ان کا مذاق بنانا، ان کے بارے میں اہانت آمیز کلمات کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ فعل ہے اور اس کی سزا ہے۔ الانعام میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 میں عبرت کے لیے سیاحت کا حکم کیا کہ چلو پھرو زمین میں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ الوہیت باری تعالیٰ کے دلائل دیے اور اہل کتاب کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا کہ اہل کتاب حضور کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کا بیان آیا۔ اور الانعام میں آیت نمبر 21 سے 41 میں کفار کے جھوٹے الزامات اور ان کے رد کا بیان ہے، اور آیت نمبر 42 سے 50 میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی وجہ، قدرت الہی کے دلائل اور رسولوں کی آمد اور ان کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا۔ الانعام آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 میں لوگوں کو ڈرانے کا حکم فرمایا اور جو عابد فقراء ہیں ان کی شان بیان کی، اغنیاء کا احترام اور مسلمانوں کے احترام کا اس میں بیان آیا۔ الانعام کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 میں بتوں کی پرستش کی ممانعت آئی ہے اور معبود برحق پر موقف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان آیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے غیب دان ہونے کا بیان آیا ہے۔ اور الانعام میں آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 میں قدرت اور غلبہ الہی کے دلائل ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والوں سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کے انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت اور آپ کے عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 90 میں انبیاء کرام کو اللہ نے جو فضائل عطا کیے ان فضائل کا ذکر کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصول دین میں ان کی روش پہ چلنے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت نمبر 91 سے 94 تک اس میں یہود کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کرنے کا بیان ہے اور قرآن کی شان کا بیان ہے اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی مذمت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 95 سے 110 میں قدرت الہی کے دلائل ہیں اور شرک اور عقیدہ شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اب آئیے اس میں سے ہم چند ایک چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الانعام کی آیت نمبر 20 میں بیان ہوا، اور یہ بڑی باکمال آیت مبارکہ ہے، اور خاص طور پہ جو اہل علم ہیں وہ اس سے وہ یہ جانتے ہیں اس کی تاریخ کو کہ ہماری جو مختلف محققین نے جدید تحقیقات کی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس باب میں کہ اہل کتاب سبھی حضور کو جانتے تھے، اس کا اعتراف بہت طویل اس کے اوپر تحقیقات کی گئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور اس میں یہود کی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی معتبر کتب سے ان حوالوں کو نکال کے سامنے لایا گیا ہے اور لایا جا رہا ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بارے میں بیان آیا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بیان کرتی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، حضور کو ایسے پہچانتے ہیں
جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے، سو یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ محدثین نے روایت کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو یہود کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم حضور کو کیسے جانتے تھے؟ تو اس آیت کو بنیاد بنا کے آپ نے پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا نعرف نبی اللہ بالنعت الذی نعتہ اللہ تعالی بہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو ان کے ان اوصاف سے جانتے ہیں جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ اذا رأیناہ فیکم عرفناہ، جب ہم نے حضور کو تمہارے درمیان دیکھا تو ہم پہچان گئے۔ کما یعرف احدنا ابنہ اذا رآہ بین الغلمان، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے بیٹے کو بہت سے لڑکوں کے درمیان دیکھے تو پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا کھڑا ہے، اسی طرح جب تمہارے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے تھے تو ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ نبی بیٹھا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ الَّذِي يَحْلِفُ بِهِ ابن السلام، حضرت عبداللہ ابن السلام نے اللہ کی قسم کھا کر کہا لِأَنَّ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم أَشَدُّ مَعْرِفَةٍ مِّنِّي بِإِبْنِي، بے شک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یعنی اپنے بیٹے میں تو شک کر سکتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو پہچاننے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہی نبی ہیں جن کی ہماری کتابوں کے اندر بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید سورہ الانعام آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ تم سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اور جو تقوی والے ہیں وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ سے ہم گزرے، وہاں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا تھا، بکری کا ایک مردہ بچہ یعنی میمنہ پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے جب اس بکری کے میمنے کے مالکوں نے اس کو یہاں پھینکا ہوگا تو ان کے نزدیک یہ بے وقت ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بے وقعت ہونے پر ہی تو انہوں نے اس کو پھینک دیا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری کا مردہ بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقعت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقعت ہے، یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت بکری کے اس مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس لیے تمام صالحین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کاملین نے بالخصوص اس بات کی طرف زور دیا کہ لوگوں یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور اس کھیل تماشے میں دل لگانے کی بجائے آخرت کے ساتھ اپنا دل لگا لو۔ پھر قرآن مجید سورہ الانعام آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز یعنی مکۃ المکرمہ والوں کو اور اس کے بعد ساری دنیا کو، اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہی لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو نماز ہے یہ اسلام کی تمام عبادات کی جامع ہے، تمام عبادات کی جامع ہے، اور نماز میں توحید اور رسالت کی گواہی آ جاتی ہے، اور قرآن مجید میں 90 مقامات پہ نماز کا ذکر کیا گیا، اور اسلام میں سب سے پہلی جو عبادت تھی وہ نماز تھی۔ اور نماز جو ہے یہ امیر اور غریب پہ، بچے پہ اور بوڑھے پہ، عورت پہ اور مرد پہ، چھوٹے پہ اور بڑے پہ، صحت مند پہ اور بیمار پہ، ہر ایک پہ یکساں فرض ہے۔ اور یہی وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتی۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لو، حالت جنگ یا حالت سفر میں اگر ہو، اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرو۔ کسی بھی حال اور کسی بھی حالت اور کسی بھی کیفیت میں نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور پہنچے گا تو اولین پرسش نماز بود سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ مکمل ہوئی تو لکھ لی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمایا جائے گا دیکھو کیا اس کی کچھ نفلی نمازیں ہیں، اگر نوافل ہوئے تو اس کی فرض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین میں نماز نہیں اس میں خیر نہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زخمی تھے تو میں آپ کی عیادت کے لیے گیا، ان کا حال پوچھا تو گھر والوں نے کہا جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا ان کو نماز کے لیے بیدار کر دو، وہ نماز سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے تھے۔ تو گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امیر المومنین نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ یہ نماز کا وقت ہے، اور فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کو ترک کرے۔ اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو زخم تھا اس سے لہو رس رہا تھا، آپ تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے، لیکن آپ نے اس حالت میں بھی وہ نماز ادا فرمائی۔ گفتگو کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 احکامات ایسے فرمائے جن کی طرف ہم آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے لازمی غور کریں۔ آیت نمبر 95، 96، 98۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں موجود جو مظاہر ہیں ان کو اپنی قدرت اور اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور مردہ سے زندہ کو پیدا فرمانے والا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو۔
اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، قرآن مجید کا بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے اوپر دلیل قائم فرمائی ہے۔ یعنی اس آیت میں حکم یہ ہے کہ وہ ایک باریک سے دانے کو چیر کر اس سے وہ گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک کومپل کو پیدا کرتا ہے، اور وہ کومپل اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ میں پکڑ کے مسلا جائے تو ہمارے ہاتھ میں صرف پانی کی نمی رہ جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کومپل میں اتنی قوت پیدا فرما دیتا ہے کہ سخت سے سخت زمین کے اندر وہ اپنا نفوذ کر جاتی ہے۔ اس کا ایک حصہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، ایک حصہ زمین کے باہر نکل آتا ہے، اور جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ جڑیں باندھ کے زمین میں پھیل جاتا ہے اور دور تک زمین کی گہرائی میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ اسی ایک دانہ سے جس کی طبیعت واحد ہوتی ہے، وہی ایک دانہ جس کی طبیعت واحد ہے، اس میں رنگ رنگ کے پھل، رنگ برنگے پھول، مختلف رنگوں کے پتے اور مختلف ذائقے پیدا فرماتا ہے، اور پھر ان میں مختلف خواص اور الگ الگ تاثیریں رکھ دیں۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ ایک قادر ہے جو اس سب قدرت کے اندر، اس سب نظام کے اندر جس کی قدرت کار فرما ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پھیلی ہوئی اشیاء سے آگے ہماری توجہ آسمانوں کی طرف دلائی۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب اور شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب، بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے۔ اب اس آیت کے پہلے بھی جیسے میں بیان کیا کہ اس سے پہلے اس نے زمین میں پھیلی ہوئی اشیاء سے اپنی توحید، الوہیت اور اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ظلمت سے نور کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ رات کی ظلمت اور تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی کو پیدا فرماتا ہے جو آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے رات کی سیاہی مزمحل ہو جاتی ہے اور کافور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان اس لیے فرمایا کہ وہ اپنی قدرت سے متضاد چیزیں پیدا فرماتا ہے، اور اس سے اس کی غالب قدرت اور عظیم سلطنت ظاہر ہوتی ہے۔ اندھیرا اسی نے پیدا کیا، اندھیرا پھیلایا ہوا اسی کی قدرت سے، اور پھر اس اندھیرے کو روشنی سے وہی بدل دیتا ہے۔ تو روشنی کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ روشنی بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اپنے نفس سے، انسان کی اپنی ہستی سے اپنے وجود پر یعنی وجود باری تعالیٰ پر دلیل قائم فرمائی۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا فرمایا، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت یعنی رحم مادر، دنیا اور قبر، وہ ایک جائے اقامت ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ زمین اور آسمان میں اس نے اپنے وجود اور اپنی توحید کی نشانیوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسانوں اپنے اندر غور کرو، خود تمہارے اپنے اندر میری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، اور وہ آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام سے یہ نسل چلی، اور پھر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کے اندر یہ جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ لیکن یہ سب اگر ایک نقطے کی طرف یہ سب سفر کرے
تو یہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں ہزاروں سینکڑوں سے یہ بات اس ایک کے اوپر جاتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور اس ایک سے آدم علیہ السلام سے انسانوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ جاری ہوا، تو فرمایا یہ اسی کی قدرت کی کار فرمائی ہے۔ اسی طرح اس کائنات اور حوادث کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک اصل اور ایک فاعل اور مختار پہ ختم ہوتا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی ذات مقدسہ ہے جو واحد ہے اور واجب ہے اور قدیم ہے، وہی ایک ہے اور وہ لا شریک ہے۔ اور اس تمام کائنات کو اس ضبط واحد پر اس نے اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے ساتھ قائم کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے علم، حکمت اور قدرت کے بغیر انسانوں کا یہ سلسلہ اور کائنات کا یہ سلسلہ جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آفاق کے اندر اور خود انسان کی اپنی ذات کے اندر اپنی نشانیوں کو قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر اظہار فرمایا ہے۔ ہم حامیم السجدہ کی ایک آیت پہ اکتفا کرتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ ہم ان قریب اپنی نشانیاں اس کو ظاہر کریں گے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ اس پہ آج کا گو کہ یہ موضوع نہیں ہے اور گفتگو ہماری یہاں اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے، اس کے بعد ہم گرینڈ سمری دیکھیں گے، لیکن یہاں یہ عرض کر دوں کہ بعض کانٹمپریری کمنٹیٹرز جو ہیں قرآن مجید کے، خاص طور پہ جن کی سائنٹیفک پرسپیکٹو سے جو قرآن مجید پہ ریسرچ کرتے ہیں ماڈرن سائنسز کے ساتھ، ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، ان کا یہ استدلال ہے کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم ان قریب اپنی نشانیاں اطراف عالم میں تمہیں دکھائیں گے اور خود تمہاری اپنی ذاتوں کے اندر دکھائیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے اور آنے والے وقت کے لیے فرمایا ہے۔ تو آنے والے وقت جیسے جیسے وقت آتا گیا، انسانی علم نے، انسانی شعور نے، انسانی آگاہی نے مزید ترقی کی ہے، اور اب دنیا جس سطح پہ جا پہنچی ہے، سیاروں سے لے کے انسان کے ایک خلیے تک ہر ایک چیز کو جس طریقے سے قدرت دکھا رہی ہے، اب جو ایٹم کے اوپر ایک معمولی سے ذرے پہ جو ریسرچ ہے، انسانی خلیے کی جو ریسنٹ پکچر شائع کی گئی ہے، اس کی آرٹسٹک پکچر شائع کی گئی ہے، انسان کی عقل اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں جو کانٹمپریری سائنسز کے پرسپیکٹو میں قرآن مجید پہ کامنٹری کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار و رموز کو کھوج لگاتے ہیں اور اس کی وہ ریسرچ میں آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ بات فرمائی تھی، اور گو کہ یہ ہر زمانے میں یہ بات صادق ہے، لیکن آج کے زمانے میں بالخصوص یہ بات صادق ہے، اور یہ سائنس جو ہے اپنے تمام آلات اور اپنے تمام علوم کے ساتھ قدرت الہیہ کا اور توحید باری تعالیٰ کا اس بات کرتی ہے اور اس کے وجود کا اس بات کرتی ہے کہ کوئی ہے جو اس سب کو اس نظم کے ساتھ چلا رہا ہے۔ گرینڈ سمری، آیات کی کل تعداد 7ویں پارے میں 148 ہے، کچھ آیات سورہ المائدہ کی 83 سے لے کے 120 تک، اور کچھ آیات سورہ الانعام کی آیت نمبر 1 سے 110 تک۔ 3 آسمانی کتب کا ذکر آیا اس میں، قرآن کریم، تورات اور انجیل۔ انبیاء کرام کا بڑی تعداد میں اس میں ذکر آیا ہے، 17-18 انبیاء کا ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت نوح، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اجمعین، اور سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا۔ 6 معجزات بیان ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ملائکہ میں روح القدس یعنی جبریل امین کا اس میں ذکر آیا ہے،
اور 3 اقوام کا ذکر آیا ہے، مومنین، مشرکین اور کفار اور اہل کتاب، وہ انہی میں آ جاتے ہیں۔ اور مقامات مقدسہ میں بیت اللہ شریف کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے نور سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل اور دماغ کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔